دعا نے کھیلی شیشہ توڑ کرکٹ۔ ارشد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اچانک ان کی نظر ٹوٹے شیشے پر پڑی۔ یہ شیشہ بھی ٹوٹ گیا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو نیا لگوایا تھا۔ چاہے آپ 2 دن بعد نیا بھی لگوا لیں وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیوں بیگم؟ دعا اور محمد ہر وقت کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، آج انہوں نے دوسرا شیشہ بھی توڑ دیا ہے۔ ان سے تو آج پوچھنا پڑے گا، ہیں کہاں یہ سب؟ اتنے میں محمد، دعا اور زینب بھی باہر آ گئے۔ دعا کے ہاتھ میں بیٹ تھا۔ دعا، یہ کیا ہے؟ بیٹ ہے پاپا جی۔ مذاق بند کرو دعا، میں شیشے کی بات کر رہا ہوں۔ پاپا جی، دعا خود دیکھ رہی تھی شیشے میں، شیشہ برداشت نہیں کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ محمد اور زینب ہنسنے لگے، جبکہ دعا بولی، T20 ورلڈ کپ شروع ہو گیا نا پاپا جی، تو اس کا مطلب ہے شیشہ توڑ دے۔ دعا ذرا گھبرائی اور پھر بولی، ماما جی کل آپ نے بنائے تھے آلو پھیکے، اس لیے ٹوٹ رہے ہیں گھر کے شیشے۔ ارشد صاحب ہنسنے لگے، پھر بولے، دعا تم سب میچ کھیل لو لیکن ذرا دھیان رکھا کرو کہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے پاپا جی۔ ٹھیک ہے پاپا جی، لیکن آپ میچ کیوں نہیں کھیلتے؟ پاپا جی کو پسند ہی نہیں ہے نا میچ کھیلنا۔ محمد نے پکڑا کیچ اور میں تو کھیلوں گی روزانہ میچ۔ یہ کہہ کر دعا اندر بھاگ گئی، جبکہ ارشد صاحب اور باقی سب ہنسنے لگے۔ T20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا تھا اور پورے گاؤں میں اس کا جذبہ پھیل رہا تھا۔ ارشد صاحب کو میچ کھیلنا پسند نہیں تھا۔ ارشد صاحب گلی میں کھڑے فضلو کے پاس آئے، اس نے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ فضلو، تم نے سر پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا بتاؤں ارشد بھائی، صبح میچ کھیلتے ہوئے گاڈ گیو نے سر پر بال مار دی۔ گاڈ گیو کون ہے؟ وہی اللہ دیتا۔ تو کیوں کھیلتے ہو میچ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ارشد بھائی، میچ میں تو اپنی جان ہے۔ ابھی تو کل بھی ہمارا T20 میچ ہے، اسی لیے تو سب کو ہم پر مان ہے، مان۔ ہاں، جان جاتی ہے تو جائے، پر میچ کی بازی کہیں نہ جائے۔ فضلو ہنسنے لگا اور پھر بولا، اس بار تو میچ ہری پور 1000 ہی جیتے گا۔ ہیں؟ وہ کیا ہے؟ ہری پور ہزارہ، اور کون؟ ارشد صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر کہا، تہاڈا سب دا دماغ خراب ہویا ہے۔ ارشد بھائی ویسے آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ بازار سے نیا شیشہ خریدنے جا رہا ہوں۔ کہیں وہ بھی بال لگنے سے تو نہیں ٹوٹ گیا؟ بالکل فضلو، آج کل جو بھی ہو رہا ہے وہ بیٹ یا بال کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اب اپنی مثال ہی لے لو۔ فضلو ہنسنے لگا اور پھر بولا، ابھی آپ شیشہ نہ لیں، کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور پھر ارشد صاحب آگے بڑھ گئے۔ دعا، زینب، محمد اور ان کی مما کمرے میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ارشد صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیا کر رہے ہو پیارے بچوں؟ کچھ نہیں پاپا جی۔ یہ میچ کھیلنے یا گھر کا نقصان کرنے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں زینب کے پاپا۔ پاپا جی میں بڑی ہو کر کرکٹ کوچ بنوں گی۔ کوچ کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں نا دعا۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر زینب بولی، ویسے کوچ کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں دعا؟ دعا، ارشد صاحب اور محمد پھر بہت ہنسے۔ پھر دعا بولی، میرے اور محمد بھائی کے علاوہ کسی کو کرکٹ پسند نہیں ہے۔ دی پاپا دی، ٹی وی پر بھی میچ آئے تو زینب و مما نہیں دیکھتے، پاپا بھی نہیں کھیلتے محمد بھائی۔ ہاں دعا، یہ تو مسئلہ بن گیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کرکٹ کوچ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر ارشد صاحب اور دعا پھر ہنسنے لگے، جبکہ مما اور زینب اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن ارشد صاحب صحن میں بیٹ پکڑے کھڑے تھے کہ دعا اور محمد ان کے پاس آئے۔ دعا کی نظر ارشد صاحب کے ہاتھ میں پکڑے بیٹ پر پڑی تو وہ بولی، میرا بیٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، چلیے شاباش میرا بیٹ واپس کرے پاپا جی۔ ارشد صاحب ہنسنے لگے اور پھر بولے، نہیں دعا، آج میں بھی میچ کھیلوں گا۔ دعا اور محمد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ارشد صاحب کو۔
मदात ना तरें पापा दी। नहीं बच्चों, इसमें मजाक की क्या बात है। अगर सब मैच खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। दुआ खुशी से चिल्लाई। मुझे है अपनी मम्मा से प्यार। फिर आखिर पापा हो गए मैच खेलने को तैयार। पापा दी तो बुथारो दे आपी। अरशद साहब हंसने लगे। अचानक उनकी बेगम बाहर आई और परेशानी से बोली, कैसे हुआ बुखार? जैसे दुआ हुई है खराब। ये किरकिट का बुखार है। जैनब की मम्मा आपको नहीं समझ आएगा। जैनब की मम्मा ने अरशद साहब के हाथ में बैट देखा तो सब समझ गईं और वापस चली गईं। चलो बाल करवाओ दुआ। ध्यान से पापा जी, कहीं नया शीशा ना टूट जाए।